آج ہمارا موضوع ہے ڈپریشن۔ طبی اصطلاح میں ڈپریشن اس کیفیت کا نام ہے جس سے ہر انسان بلکہ گزرتا ہے زندگی میں کبھی نہ کبھی، اور اگر یہ ڈپریشن روزانہ کی بنیاد پر ہو اور اس کا دورانیہ بڑھ جائے تو اس ڈپریشن کو کرونک ڈپریشن کہتے ہیں، جس کا علاج ضروری ہے، جس کا علاج دوا سے بھی کیا جائے گا اور تھیراپی سے بھی کیا جائے گا۔ ساتھ ساتھ ہمیں لائف سٹائل کو چینج کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت سے لوگ جب مایوسی کا شکار رہنے لگتے ہیں تو وہ ڈپریشن کی طرف آہستہ آہستہ بڑھ جاتے ہیں۔ مایوسی کی کیا وجہ ہے؟ ہر انسان کی زندگی میں کچھ نہ کچھ اپس اینڈ ڈاؤنز ہیں، حالات خراب ہیں، کوئی نہ کوئی آزمائش ہے زندگی میں، کوئی نہ کوئی ایسی کمی ہے جس کے لیے انسان پریشان ہے، چاہتا ہے کہ وہ مسئلہ حل ہو جائے، اور اس مسئلے کے حل کے لیے کچھ لوگ تو جدوجہد کرتے ہیں، مسئلے کا حل ڈھونڈتے ہیں، اپنی زندگی میں اپنے لائف سٹائل میں چینجز لے کر آتے ہیں، اپنے فکسڈ مائنڈ سیٹ سے نکل کر آؤٹ آف دا باکس سوچتے ہیں، مسئلے کا حل تلاش کرتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی انسان یہ سوچے کہ میرے اس مسئلے کی وجہ میں نہیں بلکہ باہر کی دنیا کے لوگ ہیں، اگر میرا کاروبار نہیں چل رہا تو اس کا یہ مطلب ہے کہ حالات خراب ہیں، حکمران کرپٹ ہیں، دنیا میں حالات خراب چل رہے ہیں، اگر میں پریشان ہوں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ باہر کی دنیا کے کچھ پرابلمس ہیں جس کی وجہ سے میں اندر سے پریشان ہوں۔ تو یاد رکھیے کہ جب بھی انسان اپنے حالات کا ذمہ دار دوسروں کو ٹھہرائے گا تو ایسا انسان اس مایوسی کی کیفیت سے زندگی بھر نہیں نکل پائے گا۔ کیونکہ وہ خود کو وجہ نہیں سمجھے گا، وہ خود کو وکٹم سمجھے گا، وہ خود کو یہ نہیں سکھائے گا کہ مجھے ان حالات سے کیسے نکلنا ہے، میں ان حالات کو ٹھیک کرنے کا بذات خود ذمہ دار ہوں۔ جب تک ہم یہ مائنڈ سیٹ پیدا نہیں کرتے تب تک ہم اس مایوسی کی کیفیت سے اور ان حالات سے نکل نہیں پاتے۔ قرآن بھی ہمیں یہ سکھاتا ہے، یونس علیہ السلام کے واقعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب ان سے خطا ہوئی اور وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، نہیں کوئی معبود سوائے تیرے اور اے میرے رب میں ہی ظالموں میں سے ہوں۔ تو جب تک ہم اپنے آپ کو اپنے مسئلوں کے لیے خود ذمہ دار نہیں سمجھتے کہ ہم نے اٹھ کے اپنے اعمال کا جائزہ لینا ہے کہ مجھ سے کہاں غلطی ہو رہی ہے، مجھ سے کہاں کوتاہی ہو رہی ہے، اللہ سے توبہ استغفار کریں اور اپنے مسئلوں کو حل کرنے کا سوچیں۔ انسان کے پاس اگر یہ معلوم ہو کہ وہ اس دنیا میں کیوں آیا ہے، اس کو کس مقصد کے لیے بھیجا گیا ہے، تو بھی اس کو مایوسی سے نکلنے میں بڑی آسانی ہوتی ہے، یعنی وہ کسی بھی چیز میں ڈپ میں نہیں جاتا۔ اگر وہ گرتا ہے تو گرتے ہی اپنے آپ کو اس کیفیت سے آسانی کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم سے اپنے آپ کو وہ نکال لیتا ہے، اور یہی انسان کی انسانیت کی معراج ہے۔ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے جذباتی طور پر وابستہ ہیں، ہم ان کو اپنا رول ماڈل مانتے ہیں، لیکن صرف جذباتی وابستگی کافی نہیں ہے، آپ نے ان کی اسوہ حسنہ پر عمل کرنا ہے۔ ہم ان کے نام پر ایک دوسرے کی گردنیں اڑانے پہ تل جاتے ہیں، لیکن انہوں نے جو اسوہ حسنہ ہم سب کو سکھایا ہے اس کو امپلیمنٹ ہم اپنی زندگیوں میں نہیں کرتے۔ کوئی ہستی دنیا میں ایسی نہیں ہے جس کو اتنی مشکلات آئی ہوں۔ ہم ایز اے مسلم یہ بات مانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی میں بڑی مشکلات کا سامنا تھا، لیکن وہ کیا اسوہ حسنہ تھا کہ ان کے چہرے پر مسکراہٹ رہا کرتی تھی، وہ شکر گزار بندے تھے، اللہ کے صابرین میں سے تھے۔ لیکن ہم اپنی زندگی کی چھوٹی چھوٹی مشکلات کو، چھوٹی چھوٹی باتوں کو رو پیٹ کر، شور مچا کر ہم اس کیفیت کو اس طرح سے ٹریٹ کرتے ہیں۔ لیکن اگر آپ، میں، ہم سب اس وقت صبر کا دامن تھام لیں، شکر گزاری کو اپنی زندگی میں اپنائیں اور جسٹ اس مشکل کا مقابلہ مسکرا کے مثبت سوچ کے ساتھ کریں تو یقین جانیں کہ ہمارا ذہن ہمیں ہیلپ کرتا ہے،
وہ ہمیں اس مشکل کا حل نکالنے میں ہماری مدد کرتا ہے اور ہم اس مشکل سے باہر بآسانی آ جاتے ہیں۔ تو آج ہم نے جو سیکھا ہے وہ یہ کہ مایوسی سے نکلنے کے لیے ضروری ہے سب سے پہلی بات کہ آپ کو اور مجھے اپنے آپ کو اپنے مسائل کا ذمہ دار سمجھتے ہوئے اس مسئلے کا حل نکالنا ہے۔ ہمیں وجہ باہر نہیں تلاش کرنی، ہمیں وجہ اپنے اندر تلاش کرنی ہے۔ دوسری بات ہم نے یہ سیکھی کہ ہمیں اس دنیا میں آنے کا مقصد تلاش کرنا ہے۔ اگر ہمارے پاس اس دنیا میں آنے کا مقصد ہمیں پتہ ہے تو پھر ہم بہت ممکن ہے کہ ہم اس مایوسی سے بڑی آسانی سے نکل آئیں گے جو ہمیں ڈپریشن کی طرف کھینچ کے لے کے جا رہی ہے۔ تیسری بات ہم نے یہ سیکھی کہ مسائل کتنے بھی بڑے ہو جائیں آپ نے مسکرانے کا دامن نہیں چھوڑنا، آپ نے شکر کا ساتھ نہیں چھوڑنا، مسکراتے رہیے، مشکلات کو فیس کیجئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے، میرے لیے، ہم سب کے لیے آسانیاں عطا فرمائیں گے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔